اس کے بعد اگلا طریقہ ہے ہم ہر اپنی جسمانی بیماری کے لیے دکھ تکلیف کے لیے صدقہ دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اپنے گناہوں سے اپنی حفاظت کے لیے کہ جس کا لازمی نتیجہ آگ میں جلنا، اس کے لیے بھی ہم صدقہ دیں۔ صدقہ خود گناہوں کی آگ کو اور آتش جہنم کو بجھانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ ضرور ہے دماغ میں کہ ہر وقت صدقہ دینا، صدقے کی پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ صدقہ مستحق کے ہاتھ تک پہنچنا چاہیے۔ آپ نے گھر میں صدقہ لے کے الگ رکھ دیا، الگ دراز میں ڈال دیا، اپنے پرس میں ڈال دیا، کسی الماری کے کونے میں ڈال دیا کہ جب جمع ہو جائیں گے تو فقیر کو دوں گی، تو یہ اس وقت کاؤنٹ ہوگا جب فقیر کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا۔ جب تک صدقہ شمار نہیں ہوگا، جب تک آپ ہی کے پاس پڑا رہے گا۔ تو اس کا ایک حل ہے، اب ہم کیا کریں، بعض اوقات رات ہو رہی ہوتی ہے، مریض ایک دم سے کوئی گھر میں ہو گیا، ایک دم سے بیمار پڑ گیا، اب ہمیں صدقہ نکالنا ہے، ہم فقیر ڈھونڈنے کہاں جائیں گے؟ تو اس کے بہت سارے طریقے ہم بتائے گئے ہیں۔ مثلا ہم جہاز میں سفر کر رہے ہیں، ایک دم سے جہاز میں ٹربولنس ہوئی، جہاز اوپر نیچے ہونا شروع ہو گیا، فوراً صدقہ دے کے اپنی بلا کو ٹالنے کا حکم ہے۔ اب کس کو صدقہ دیں وہاں جہاز میں؟ کچھ طریقے ہیں کہ جس کو کیا جا سکتا ہے۔ ابھی اسی کا تو بیان ہو رہا ہے، باکس دکھایا ہے اس وجہ سے آپ کو۔ اب ایک طریقہ کار یہ ہے، دو تین طریقے آپ کر سکتی ہیں۔ یا تو آپ نے اگر کسی کو صدقہ دیا ہوا ہے، صدقہ، تو پھر آپ آپ نے قرضہ اگر کسی کو دیا ہوا ہے، قرضہ اگر آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے تو آپ اس قرضے میں سے کچھ مائنس کر دیں، جو آپ کہیں گے بھائی میں نے اس کو 2000 روپے قرضہ دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے 100 روپے اس میں سے میں معاف کرتی ہوں، اب میں اگر وہ واپس کریں گے بھی تو میں 1900 لے کے باقی 100 روپے نے واپس کر دوں گی۔ خود بخود آپ کو صدقے کا ثواب اسی وقت مل جائے گا، دماغ میں کیلکولیشن کرنے کے نتیجے میں، اور جو بلا ٹلنی ہے فوراً ٹل جائے گی۔ ایک تو طریقہ کار یہ۔ اچھا، دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس مستحق سے اجازت ہی لے لیں جس کو آپ اکثر صدقہ پہنچاتی ہیں۔ آپ کہیں کہ بھائی میں آپ ہی کو صدقہ دوں گی، یا صدقہ کا کہنا بھی ضروری نہیں، آپ اس کی مدد کرتی ہیں، میں جو مدد کے پیسے ہیں، آپ جو مجھ سے 1000 روپے لے کر جاتے ہیں تو میں ایک تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو نکالتی ہوں، تو آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں 1 مہینے تک اپنے پاس رکھوں، جب 1 مہینہ پورا ہو جائے گا تو جتنے ہوں گے میں آپ کو دے دوں گی۔ وہ مستحق آپ کو اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے، تو جیسے ہی آپ صدقہ نکال کے الگ کریں گی وہ فوراً صدقے کے سارے فائدے بھی آپ کو دلوا دے گا، کیونکہ آپ اس مستحق سے اجازت لے چکی ہیں۔ یہ 2 طریقے کار ہو گئے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، وہ بھی سمجھے گا اچھا یہ روزانہ اپنا صدقہ نکال کے ہمیں دیتی ہیں، تو صدقے میں بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اسے صدقہ دے رہے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم حاکم شرع یا اس کے نمائندے سے اجازت لے لیں، مجتہد کا وکیل، کیونکہ غریبوں کے امور کا نگران بھی مجتہد ہوتا ہے، تو مجتہد خود یا اس کا وکیل جو ہوتا ہے۔ تو اسی مقصد کے لیے خود مدرسے نے بھی صندوقچی اس طرح کی جو صدقہ باکس جو بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں ہم نے حاکم شرع کے وکیل کی اجازت بھی لے لی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں صندوقچی رکھتا ہے اور یا یہ باکس رکھتا ہے تو اس کے اندر جیسے ہی پیسہ ڈالے گا وہ فوری طور پر یہی شمار ہو جائے گا کہ وہ صدقے کے سارے فائدے بھی آپ کو دلوا دے گا، اور یہ شمار ہو جائے گا کہ گویا فقیر کے ہاتھ تک وہ چیز پہنچ گئی۔ تو یہ 3 طریقے ہیں کہ جسے وہ فوری آپ کو فائدہ پہنچانے والے، تو یہاں سے آپ مدرسے کی انتظامیہ سے لے بھی سکتی ہیں، اس کو آپ کو سہولت پہنچانے کے لیے ہی وہ صندوقچی اسکیم شروع کی گئی ہے، اور مستحقین اکثر جو ہوتے ہیں اس سے ان کی امداد ہوتی ہے، اور ایک شرعی پیمانوں کا خیال کرتے ہوئے، اور حاکم شرع کی اجازت یافتہ صندوقچی ہے تو آپ کو فوراً فائدے دلوا دے گی وہ۔ اور صدقے کے لیکن الگ سے آپ لوگوں کی کلاس بھی ہوگی جس میں صدقے کے فقہی احکام بیان کیے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ہاتھ سے نکلنے والا صدقہ اس نیت سے آپ ڈالیں کہ مجھ سے گناہ نہ ہونے پائیں، تو جو بھی نیت آپ صدقہ دیتے وقت کریں گی وہ انشاءاللہ ضرور وہ دعا قبول ہو جائے گی۔